اٹھا رہے تھے کووڈ سے پہلے، اور ہم ان کافی مشکلات پہ عبور ہم نے حاصل کر لیا تھا، جو کہ ہم نے جب حکومت سنبھالی تھی تو اس سے ہم اس کو بہت بہتر کر چکے تھے۔ اب پرابلمز تو آتے رہتے ہیں، مسائل تو آتے رہتے ہیں، لیکن جو حکومتیں کمیٹڈ ہوں عوام کو کم سے کم تکلیف میں ڈالنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ سہولیات مہیا کرنے کے لیے، حکومت نے ایک پروجیکٹ اناؤنس کیا تھا جو کہ کنسٹرکشن ریلیٹڈ تھا۔ کنسٹرکشن سے ایک ایسا سیکٹر ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، کہ جس سے اکانومی کو آپ دوبارہ سے ریوائیو کر سکتے ہیں، بیکاز یہ کیپٹل انٹینسو بھی ہے، یہ لیبر انٹینسو بھی ہے، اور اس کا جو افیکٹ ہے وہ کئی انڈسٹریز پہ پڑتا ہے، جس سے کہ اکانومی ریوائیو ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں اس کو خاص طور پہ، جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پرائم منسٹر کا جو ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے، جس طرح ڈاکٹر ثانیہ آپ کو بعد میں بتائیں گی، کہ پرائم منسٹر صاحب کا جو پالیسی کا جو بھی وہ اقدام یا انیشیٹوز لیتے ہیں، اس کا محور جو ہے وہ مڈل کلاس اینڈ بلو لوگ ہوتے ہیں، جو کہ معاشی طور پہ کمزور ہوتے ہیں۔ تو ان کی آپ جتنی بھی پالیسی انیشیٹوز دیکھ لیں تو اس میں ہمیشہ فوکس رکھا گیا ہے ان لوگوں کے لیے۔ آج پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی، جس میں کہ ایک وہ ریویو یا کوارڈینیشن، نیشنل لیول پہ ایک کوارڈینیشن کی میٹنگ تھی، جس کو پرائم منسٹر صاحب چیئر کر رہے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر ہفتے یا جب بھی ضرورت پڑے، ہفتے میں 2 بار 3 بار، وہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے ملاقاتیں کریں، ان سے پروگرس لیں، کیونکہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو اٹھانا یہ اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اگر غریب لوگوں کو اگر چھت مل جائے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں آج جو میٹنگ ہوئی، اس میں ملک کے جتنے نامور انویسٹرز اور بلڈرز ان کی شمولیت ہوئی، جس میں مختلف بڑے نام جو کہ اس میں شریک تھے، وہ عقیل کریم ڈیڈی صاحب تھے، عارف حبیب تھے، حسن بخشی تھے، محسن شیخانی، اور بھی اس طرح کے کافی بڑے انویسٹرز اس میں شامل تھے۔ مقصد یہ تھا کہ اس کو ہر ہفتے ریویو کرنا، کہ جو بھی مشکلات آ رہی ہیں اس پروجیکٹ کو یا کنسٹرکشن ریلیٹڈ جو بھی ایشوز ہیں، چاہے وہ ریگولیٹری اتھارٹیز سے ہو، چاہے ان کا تعلق ٹائٹل سے ہو، لینڈ ٹائٹل سے ہو، چاہے اس کا تعلق بینکس سے ہو، تو یہ سارے جو بھی، اور یوٹیلیٹیز کے جو ہیڈز ہیں ان کو بھی بلایا ہوا تھا، کیونکہ جب بھی آپ کوئی کنسٹرکشن کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے یہ سٹیک ہولڈر بنتے ہیں، اور سروسز، بجلی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ کنسٹرکشن کا پروجیکٹ یا گیس اس میں تاخیر ہوگی۔ سارے امور پہ بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی، ہر ان مسئلوں کا، ٹیکس سے لے کر، اور یہ جتنے بھی ایشوز ہیں جو کہ اس کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، ان کی تجاویز، اور بڑی اچھی تجاویز بھی آئیں۔ ان تجاویز میں اس پرٹیکولر انیشیٹو کو اٹھانے کے لیے یہ بھی مختلف جو تجاویز آئیں، اس میں یہ بھی ایک بڑی اچھی تجویز تھی، جس میں کہ ہم اپنے جتنے بھی کنسٹرکشن پروجیکٹس ہیں ان کا انٹرنیشنل روڈ شو کریں، جو باہر پاکستانی ہیں ان کو انویسٹمنٹ کی چانسز دی جائے، اور ان کے لیے فیسیلیٹیشن کا بھی پیدا کیا جائے، کہ ان کو وہ وہاں پہ بیٹھے ہوں، لیکن یہاں پہ جو ادارہ ہے وہ ان کی جتنے بھی مشکلات ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ایک ون ونڈو آپریشن کیا جائے۔ اب اس ضمن میں پرائم منسٹر صاحب نے یہ تاکید کی کہ یہ میٹنگز جو ہیں تو اب ہر 2-3 روز بعد ہوا کریں گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اور اس کی اتنی اہمیت ہے اس ملک کے لیے اور ان غریب لوگوں کے لیے جن کے لیے یہ بنایا جا رہا ہے، لیکن
کنسٹرکشن انڈسٹری سے جو بھی تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ خریدار ہو، چاہے وہ بنانے والا ہو، بلڈر ہو، کیونکہ اس بات کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو اس وقت جو یہ فیسلٹی ہمیں ملی ہوئی ہے، آئی ایم ایف کہہ لیں یا فیٹ ایف کہہ لیں، انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں، ان سے جو ہمارے پاس کووڈ کی وجہ سے جو ایک ویور سے ملے ہوئے ہیں، ان کے ہمارے جو ایکچوئل جو پالیسی ڈیسیژن ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، وہ 31 دسمبر تک ہے. اس چھوٹی سی ونڈو میں جو کہ اب سے 31 دسمبر تک ہے، تو اس لیے اس میں ہم ڈیلی کی بیسس پہ، ادارہ تو 24 گھنٹے کام کر رہا ہے، جو کہ یہ بنا ہوا ہے نیشنل کنسٹرکشن کے لیے جو بنا ہوا ہے ادارہ، تو انہوں نے جو بھی مشکلات ہوں گی، جو بھی راستے میں جتنی رکاوٹیں آتی ہیں صوبائی لیول پہ اور فیڈرل لیول پہ، ان کو حل کرنے کے لیے ایک ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ پرائم منسٹر صاحب کو اپڈیٹس دیتی ہے. اب جو پروجیکٹس ہیں حکومتی لیول پہ، اسلام آباد کے لیول پہ یا فیڈرل حکومت کے لیول پہ، تو اس کا بھی پتہ چلا کہ جو اکتوبر اور دسمبر ہے اس میں تقریباً 400 ارب روپے کے پروجیکٹ شروع ہو رہے ہیں. 20 اکتوبر تک ایک پروجیکٹ جو کہ تقریباً 145 ارب روپے کا ہے، وہ اس میں جو گھر اور اپارٹمنٹس بن رہے ہیں، اور اسی طرح پھر دسمبر تک ایک اور فیز ہے جس میں کہ یہ پروجیکٹس شروع ہو جائیں گے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اقدام جس میں کہ بنیادی طور پہ سارے ان جو کنسٹرکشن شروع کرنے سے کے جو مراحل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ایک بڑی واضح اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی تھے، سارے جو کنسرن لوگ تھے وہ بھی تھے، تو ہر چیز ٹائی اپ کر دی گئی ہے کہ وہ جبکہ کام شروع کرنے سے پہلے نقشے، این او سیز اور کوئی ٹائٹل کی ایشوز ہیں، اس سارے سلسلے میں ایک بہت ہی ایک کلیئر کٹ اسٹریٹجی بنائی گئی ہے، جس سے کہ یہ جتنے مسائل آتے ہیں اور لوگ ڈسکریج ہوتے ہیں اس پہ ہوا. پھر کنسٹرکشن کے دوران جو بھی فیسلٹیز ہیں، پھر تیسری جو فائنینسنگ ہے جو کہ اہم ہے، کیونکہ اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے یہ جو پروجیکٹ ہیں اس میں وہ غریب لوگ جو کہ ہمیشہ یہ تمنا رکھتے ہیں اپنی زندگی کی کہ ان کو ایک گھر مل سکے، تو وہ اس کے لیے جو 5 مرلے کے مکان تھے، میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا کہ جو 5 مرلے کے مکانات ہیں ان کے لیے کیا فیسلٹیز دی گئی ہیں، کس طرح سے وہ اس گھر کے مالک بن سکیں گے. ان کے لیے جو مارک اپ کی جو ریٹ ہے وہ بھی 5% رکھا گیا ہے، اور جو 10 مرلے کے مکانات ہیں اس کے لیے 7% کا مارک اپ رکھا گیا ہے، اور جو 30 ارب روپے کی سبسڈی حکومت اپنی طرف سے دے گی، جس میں کہ 3 لاکھ روپے ہر اس گھر پہ جو کہ اس کی جو قیمت وہ ہوگی، جو اس کی قیمت ہوگی اس پہ 3 لاکھ روپے اوور اینڈ ابو جو مارک اپ سے جو فیسیلیٹیٹ ہوگا اس سے 3 لاکھ روپے کی ایک سبسڈی بھی دی جائے گی. اور اسی طرح جو بینکنگ سیکٹر ہے اس میں جی دیکھیں، بینکنگ سیکٹر ہمیشہ ایک تو یہ کہ ہمارے ملک میں یہ مارگیج کا جو سسٹم ہے یہ نہیں ہے. یہ سسٹم یہ ایک میں کہتا ہوں تاریخی پروجیکٹ اس لحاظ سے بھی ہے کہ یہ بالکل اس پوری جو ایک ہاؤسنگ کی جو انڈسٹری ہے اس کو یہ تبدیل کر دے گا کہ ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ میکنزم کریٹ کیا جا رہا ہے، جس سے کہ بینکوں کو کہا جا رہا ہے، جس میں کہ اس وقت ان کی جو قرض دینے کی گھروں کی خرید کے لیے، کیونکہ فور کلوجرز لا نہیں ہے اور بڑے مسائل ہیں، بینکس لینڈ نہیں کرتے ہیں کیونکہ غریب آدمی گارنٹی کہاں پہ دے گا، غریب آدمی کیسے ان کو سیٹسفائی کرے گا ان کنڈیشنز کو جو کہ ایک بینکر مانگتا ہے قرضہ دینے کے لیے. اس کے لیے بھی ایک میکنزم تیار کیا گیا ہے جس میں کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی موجود تھے، اور اس میں اس سارے ان رکاوٹوں پہ بحث بھی ہوئی اور اس کے لیے فیصلے بھی کیے گئے کہ کس طرح سے کیا میکنزم ہوگا لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، کیا میکنزم ہوگا ان کو جلد از جلد یہ فیسلٹی دینے کے لیے، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ بینکس جس میں کہ اب کہا گیا ہے کہ وہ اپنا جو
ان کا جو انویسٹمنٹ پورٹفولیو ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے، اس کا 5% وہ ڈیڈیکیٹ کریں گے ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے، جو کہ تقریباً 330 ارب روپے کا بنتا ہے۔ تو یہ وہ فاؤنڈیشنز ہیں، یہ وہ بنیادیں ہیں جو کہ ہماری حکومت رکھ رہی ہے ایک مستقبل کے لیے بھی، حال کے لیے بھی اور مستقبل کے لیے بھی، کہ کس طرح سے وہ ہر پاکستانی جو خاص طور پہ ویسے عام حالات میں گھر نہیں خرید سکتا، وہ گھر خرید سکے گا، اور اس کی جو قسطیں ہیں اس کو بھی ہم نے اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ جو اس کی کم سے کم وہ اس کو قسط ادا کرنی پڑے، اور وہ قسط اس کی کیپیسٹی ہو، اس میں اس کو وہ دے سکے آسانی کے ساتھ۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کو کہ بڑی ہی باریکی سے دیکھا گیا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب ڈیلی بیسس پہ اس کو پرسو کرتے ہیں، اس کو فالو اپ کرتے ہیں، اس میں جو بھی مشکلات ہیں وہ ساری چیزوں کو وہ سٹریم لائن کر رہے ہیں، اور اس میں ہم نے تقریباً ڈیلی بیسس پہ اس میں امپرومنٹ یا مسائل کے حل کے لیے میکنزم تیار کر لیے ہے۔ پولیٹیکل ول بھی ہے پرائم منسٹر کی اور ان کی جو ٹیم ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ایک پروجیکٹ ہے، ایک ایسا انیشیٹو ہے کہ جس کی شروعات آلریڈی ہو چکی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ CDA کی آکشنز جو ہوئی ہیں وہ بھی بڑی کامیاب گئیں، اور تقریباً سارے جو بھی پلاٹس تھے وہ ایک اس قیمت سے زیادہ میں بکے جن سے جو کہ CDA توقع کر رہا تھا۔ تو مطلب ہے کہ یہ ماحول بن چکا ہے۔ اب انشاءاللہ اس نے آگے چلنا ہے، بیکاز اس میں روزگار بھی ملے گا، اس میں اکانومی بھی ریوائیو ہوگی، اور اس میں غریب لوگ خاص طور پہ ان کو ایک ایسا ان کا خواب کی جو حقیقت بنے گا۔ تو اس لیے اس چیز پہ ہماری بڑا فوکس ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ پوری اکانومی کو بھی، اور جو پاکستان کی جو پاپولیشن کی جو ایک مین ریکوائرمنٹس ہو رہی ہیں، اور یہ صرف یہاں پہ نہیں ہے، پورے صوبوں میں ہر چیف سیکرٹری کو بھی بلایا جاتا ہے، اور وہ اپنی ان کی پروگریس رپورٹ لی جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا انیشیٹو ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ کو اور اس کی اکانومی میں ایک بہت ہی اہم ترین ایک مائل سٹون ہوگا۔ شکریہ۔